معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزار حمد ہے بارگاہ رب الصمد المعتصم میں، جس نے ہم جیسے بدکاروں کو اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور درود و سلام کے گلدستے پیش ہوں اس بارگاہ علی وقار میں جس نے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں گم گشتگان راہ کو ہدایت کی راہ عطا فرمائی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان کے آل و اصحاب پر جنہوں نے بے حساب قربانیاں دے کر مذہب اسلام کو فروغ عطا فرمایا۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک اور چنیدہ بندے حضور سیدی سرکار ظہور عالم شاہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ان کے قل شریف کی تقریب ہے، اسی ضمن میں اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما لیں، اور مولا کریم صاحب عرس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے حافظ ذیشان صاحب جناب ربانی صاحب سے وعظ و نصیحت سماعت کی، اور نعت و منقبت کے بھی سلسلے چلے۔ حافظ عمران صاحب، حافظ عمر غفران صاحب وغیرہم اور دیگر ہمارے احبہ یہاں پر حاضر ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور ان سب نے عزت افزائی بخشتے ہوئے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ میں جناب شاہ زیب صاحب کی دعوت پر یہاں پر حاضر آیا ہوں۔ کچھ دیر انشاءاللہ آپ سے محض گفتگو رہوں گا، اور اس کے بعد اپنی بات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رب جلیل ہم سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہر بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور کونین فخر دارین ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ نے حافظ ذیشان صاحب ربانی بھائی سے تقریر سماعت کی ہیں۔
اور میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ان حضرات کی طرح بولنے پر ملکہ حاصل نہیں ہے۔ میں جس طریقے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہی میری گفتگو کا انداز ہوگا، سنجیدگی کے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ میری آواز لاؤڈ ہو جائے تو میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں درس و تدریس والا بندہ ہوں اور اسی مزاج کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے تقریر کی غرض سے نہیں، بس ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ سیکھنے سکھانے کی طور پر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ اگر کچھ دیر سنجیدگی سے بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میری تقریر میں سب سے پہلے عرض کر دوں، وہ اہل ممبر ہوں یا آپ میں سے کوئی، برائے مہربانی فون وغیرہ کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ آپ تقریر سنیں، اور آپ کو اگر کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یا آپ کو تقریر میں من نہیں لگ رہا ہے، دیکھتے ہیں تو آپ خود کو دیکھتے ہیں وہ بغل والا بھی آپ پیدا ہوتی ہے۔ پر مزید احسان یہ کہ ہمیں مسلمان بنا ہے۔ اگر رب العزت چاہتا تو ہمیں کسی دوسرے مذہب میں، کسی دوسرے دھرم کے اندر پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہم پر کرم فرمایا اور مسلمان بنا کر کے پھر نعمتیں وہیں پر رک نہیں جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ماں باپ جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم اور سب سے پیارا پیغمبر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بھائی بہن کا پیار عطا فرمایا۔ رب جلیل نے ہم سب کو انواع و اقسام کی غذائیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ملبوس کرنے کے لیے بہترین کپڑے عطا فرمائیں، رہنے کے لیے اچھے مکانات عطا فرمائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے اور ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ میں دیکھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی اینگل ایسا نہیں ہے جس میں رب کی رحمتیں شامل حال نہ ہوں۔ ہمارے سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، ہر جگہ اس کے انعامات ہیں، ہر جگہ اس کی نوازشیں ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ جس رب نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس رب کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں معجزات پر اور کرامات پر تقریریں بے حساب ہوتی رہتی ہیں، چیخنے چلانے کا ایک ماحول ہمیشہ سے برپا ہے اور وہ آج بھی برقرار ہے۔ ساری راتیں تقریریں ہوتی ہیں، لیکن ان تقریروں کا کوئی بھی حاصل آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ یہ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوری ذمہ داری کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ماہ رمضان کے روزے عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اپنے سے سوال کریں کہ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حج فرض فرمایا۔ ہم میں کتنے ایسے مالدار ہیں جو حج ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پڑوسی کے، ہمسائے کے حقوق باندھ رکھے ہیں۔ ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کو حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم میں ہر ایک شخص کو اللہ نے ذمہ داری کی حیثیت سے پیدا فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال بھی کیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے اپنی کون سی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے؟ ذرا ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ ایک منٹ کے لیے چلے ہم بات کو یہیں روک دیتے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل ربانی صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے آیت کریمہ جو پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس میں لفظ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو۔ سنتے تو بہت رہتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سے ڈرا کیسے جاتا ہے اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اور اس ڈر کی فضیلت میں قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو حفاظ اکرام بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، وَلِمَنْ خَافَ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، مقام ربہ جنتان، تو اس کا رب اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ہم نے آج شاید پرہیزگاری کا نام 5 وقت کی عبادت رکھ دی ہے، نمازیں رکھ دی۔ ہم نے شاید پرہیزگاری کا نام صرف تسبیح چلانا، اس کا نام اتقا ہے، یا ہر وقت تسبیح و تحلیل کا نام پرہیزگاری رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو چاہیں وہ کریں، کوئی اثر نہیں۔ نماز پڑھ لیں لیکن غیبتوں میں ملوث رہیں، نماز پڑھ لیں لیکن بھائیوں کا حق کھاتے رہیں، نماز کی ادائیگی پوری رہے لیکن چغلیاں کرتے رہیں، نماز کی ادائیگی تو پوری ہو رہی ہے لیکن ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں، نماز کی ادائیگی تو پورے طور سے ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا پڑوسی ہم سے ناخوش ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسی عبادتیں ہمارے منہ پر ماری جانے والی ہیں، ان نمازوں کا کوئی بھی مطلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمازیں وہ ہیں کہ جب ہم کسی بندے کی حق تلفی نہ کریں اور تب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادتوں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو جو تقوی کا مدار ہے، یہ سب سے جو بنیادی چیز ہے تقوی کی، وہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، وہ دل ہر طرح کی نیکیوں سے خالی ہے، ہر طرح کی نیکیوں سے خالی ہے۔ آپ جب اپنے دل میں اپنے رب کا خوف بٹھائیں گے، آپ جب اپنے دل میں اپنے رب کی خشیت کو پالیں گے، تو اس کا جو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب رب کا خوف ہوگا تو آپ نمازی بھی پڑھیں گے، جب رب کا خوف ہوگا تو دوسروں کی غیبتوں سے بھی بچیں گے، جب رب کا خوف ہوگا تو آپ ہمسائے کے حقوق کو بھی ادا کریں گے، جب رب کا خوف ہوگا تو آپ اپنے والدین کو بھی راضی کریں گے، جب رب کا خوف ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کی گناہ سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہر عبادت کا جو اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت۔ جب ہم اسے اپنے دل میں پالیں گے تو ہمارے لیے بہت بہتری ہے، ورنہ ہمارے لیے کوئی بھی خیر اور کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سنیں۔ ہم نے آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں بڑا ایک مسئلہ ہے، میں تھوڑی سی صاف ستھری بات کرنا کا عادی ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ مجھ کو اپنی اجلاس میں بلاتے نہیں ہیں اور میری تقریریں بھی نہیں کرتے، تو پھر میں بڑی صاف ستھری بات کرتا ہوں، کسی کو بری لگ جائے تو لگ جائے، میرے کو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن بات جو صاف ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج آج یہ ہے کہ ہم اس کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ سب لوگ نیچے بیٹھے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ اب سارے لوگوں میں ہی سب سے بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ تکبر،
یہ انانیت جب ہمارے دل میں پیدا ہوئی تو گویا کہ شیطان کے ہم تابع بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر ہم نے شیطان کے راستے کو اختیار کیا، کیونکہ یہ تکبر اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات کو زیب نہیں دیتی، یہ صرف اسی کے لیے ہے. اور کرتے ہم ایک بہترین خطیب بن گئے، گھمنڈ. ہم ایک اچھے حافظ بن گئے، گھمنڈ. ہم ایک اچھے قاری بن گئے، گھمنڈ میں آ گئے. نعت شریف پڑھنے کا اچھا ملکہ حاصل ہو گیا، گھمنڈ میں آ گئے. سمجھ رہے؟ اور ہماری عوام کی اگر بات کی جائے تو کسی کے پاس چند پیسے آ گئے، گھمنڈ میں آ گیا. خوبصورتی آ گئی، گھمنڈ میں آ گیا. بائک لے لیا، کار لے لیا، گھمنڈ میں آ گیا. میرے عزیز دوستو، انسان کی بڑائی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر گھمنڈ کو پیدا کرے، وہ اپنے اندر کو تکبر اور انانیت کو پیدا کرے، بلکہ انسان کی بڑائی اس جگہ سے اجاگر ہوتی ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، لیکن ہمیشہ اس کی بڑائی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو زمانے سے کمتر اور چھوٹا جانے. یہ اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر، مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو جتنا کمتر اور نیچا جانے